اسکالر یہاں موجود ہیں جناب فیصل صاحب، ان سے پوچھیں گے. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایمان بالغیب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عثمان بھائی، اطہر بھائی اور چینل انتظامیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بابرکت نشست میں مجھے بھی شریک کیا. آپ کا بھی شکریہ. قبلہ نظامی صاحب نے بہت اچھی حمد پیش کی، سما باندھ دیا، بہت سرور ہے. جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ غیب سے کیا مراد ہے، جس طرح آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب جس کے برحق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، بے شک یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. بے شک. متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لائے. علماء کرام اور مفسرین عظام نے یہاں بالغیب سے، لفظ غیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پر ایمان لاتے ہیں. لیکن میں اس چیز میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ غیب استعمال ہوا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات شامل نہیں ہے. اچھا. جب ہم فلسفے کی روح سے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بات پھر کچھ یوں بنتی ہے کہ نہ صرف ذات باری تعالی بلکہ جنات، فرشتے، جنت، جہنم، شیاطین، یہ جتنے بھی غیبی موجودات ہیں جی، ان سب پر ایمان لانا. اللہ اکبر. جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا کہ غیب میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پردہ غیب میں نہیں ہے، یہ تمام اشیاء بھی تو پردہ غیب میں ہے نا. تو غیب پر ایمان لانے سے مراد ان تمام غیبی موجودات اور ماورائی موجودات پر ایمان لانا ہے جنہیں ہم اس دنیا میں اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے. عثمان بھائی، ہم اس کائنات کے اندر رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر جتنی بھی اشیاء موجود ہیں ان کا علم یا ادراک ہمیں 5 ذرائع سے حاصل ہوتا ہے. بہت خوب. جنہیں کہ حواس خمسہ کہا جاتا ہے. مثلا آنکھ ہے، دیکھنا، سننا، چکھنا وغیرہ، یہ 5 حواس ہیں جن کے ذریعے ہمیں اس کائنات کی اشیاء کے وجود کا ادراک ہوتا ہے. جی بالکل. یہ ان 5 ذرائع علم کو مجموعی طور پر ہم ایک ذریعہ علم کہتے ہیں، ایک ذریعہ علم، کہ ان سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. یہ علم کا ایک ذریعہ ہے، ان سے علم ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس کو ایک ذریعہ علم یا وے ٹو نالج کہا جاتا ہے. انسان کے پاس یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کے بارے میں جاننے کے لیے ایک ذریعہ علم ہے جو کہ حواس خمسہ ہے. اور اسی طرح دوسرا ذریعہ علم جو ہے وہ عقل ہے. عقل، منطق، ریزن. کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ادراک ہم حواس خمسہ سے نہیں کر سکتے. ان اشیاء کا علم ہمیں عقلی استدلال سے حاصل ہوتا ہے، لاجیکل انفیرنس سے. مثال کے طور پر ایک عدد ہے 4. اب 4 کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے. 4 ایک عقلی حقیقت ہے. مثلا 2 اور 2 کو جب جمع کیا جائے تو وہ 4 بنتا ہے. اب 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ہمیں اس کا علم کیسے حاصل ہوا؟ ہمیں اس کا علم عقلی استدلال سے حاصل ہوا. یعنی جس طرح حواس خمسہ ایک ذریعہ علم ہے، ایسے ہی عقل بھی ایک مستقل ذریعہ علم ہے. اب جیسا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ عالم غیب سے کیا مراد ہے یا عالم غیب کیا ہے، تو اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گئی کہ ایک عالم موجود ہے. یہ جس عالم میں ہم موجود ہیں، یہ جس عالم کی شہادت ہمارے حواس اور ہماری عقل دیتی ہے، اس عالم کے عین برعکس، اس سے الٹ یا اس سے متضاد ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جس کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے. اس کے موجودات، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت اور جہنم کا وجود،
یہ تمام موجودات وہ ہیں جو کہ زمان و مکان سے ماورا ہیں، بے شک ٹرانسیڈنٹ ہیں. ان ماورائی موجودات اور زمان و مکان سے پرے کی جو دنیا ہے اس کو غیب کا عالم کہا جاتا ہے یا غیبی دنیا کہا جاتا ہے. تو جب ہم فلسفے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں. مثلا یہ جو دنیا ہے یہ فزیکل دنیا ہے، میٹیریل دنیا ہے، ہر چیز مادی ہے. اور یہ جو دوسری اس دنیا کے بالکل متوازی یا پیرالل ایک اور دنیا ہے جس کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو میٹا فزیکل ورلڈ کہا جاتا ہے یا میٹا فزکس کہا جاتا ہے. اردو میں کہیں تو الہیات بھی کہا جاتا ہے یا پھر ما بعد الطبیعیات بھی کہا جاتا ہے. مثلا یہ طبیعی دنیا ہے اور وہ ما بعد الطبیعیات جو اس کے بعد ہے. غیبی دنیا ہے یا یہ ایمان بالغیب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایمان بالغیب. جب میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ایمان والے وہ ہیں جو عالم غیب پر جو چیزیں موجود ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا یا ایمان بالغیب کہلائے گا. پوری میٹا فزکس کو ماننا، پوری میٹا فزکس کو ماننا. یعنی کہ اگر آپ فلسفے میں دیکھیں تو 18ویں صدی کے بعد یورپ کے اندر میٹا فزکس کا یا مابعد الطبیعیات کا انکار کر دیا گیا. کانٹ کے بعد تشکیک عام ہوئی اور اس کے بعد لاجیکل پازیٹیوزم میں اس کو انکار کر دیا گیا اس کا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ابھرتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جو غیب کو نہیں مانتے یا جو میٹا فزکس کے قائل نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو میٹا فزکس کو نہیں مانتے یا جو ماورائی دنیا کو، غیر حصی دنیا کو، غیر مادی دنیا کو یا غیر مادی موجودات کو نہیں مانتے. قرآن پاک ان کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں انسان ہمیشہ سے، ہر خطے کا، ہر زمانے کا انسان ہمیشہ سے خدا کے وجود کا قائل رہا ہے. گزشتہ 7000 سالہ جو معلوم انسانی تاریخ ہے اس میں تقریباً 23 تہذیبیں گزری ہیں. ان 23 تہذیبوں کا ہر انسان خدا کے وجود اور میٹا فزکس کو مانتا تھا. اگرچہ شرک رہا، توحید رہی، ثنویت رہی، مختلف خدائی تصورات مختلف تہذیبوں میں رہے، لیکن خدا کا تصور اور جنت اور دوزخ کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہا. یعنی کہ خدا تعالیٰ کا وجود اور ایک ماورائی دنیا کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ انسانیت کے لیے ہمیشہ سے ایک مسلمہ حقیقت رہی ہے جو غالباً ہے بھی فطری تقاضا. جب اس کو پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو پوچھتا ہے. یعنی خدا انسان کی فطری پیاس ہے. فطری پیاس بہت خوبصورت جو یہ اچھی بات، بہت انسان کی فطری ضرورت ہے، انسان کی جبلی ضرورت ہے. جس طرح پیاس پانی کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح انسان کی جو فطرت ہے وہ خدا کا پتہ دیتی ہے. تو بہرحال بات ذرا دوسری طرف نکل گئی. سوال کے اندر اگر ہم رہیں تو بات اتنی تھی کہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے تو ہدایت ہے جو ایمان لاتے ہیں میٹا فزکس پر، غیبی دنیا پر، لیکن ان کے لیے بھی اسی طرح ہدایت ہے جو کہ اس کے منکرین ہیں. لیکن یہاں پر ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف غیب پر ایمان لانے والوں کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ ملحدین جو کہ اس کو نہیں مانتے ان کو ملحد کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے یا نہیں؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دراصل ان کا ذکر ہی غیر ضروری سمجھا، کیونکہ قرآن پاک جس دور میں اترا اور اس سے پیچھے اور اب تک پوری انسانی تاریخ میں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ خدا موجود ہے یا نہیں. یعنی خدا کے وجود ایک اتنی مسلمہ حقیقت تھی کہ جس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یعنی کوئی تک ہی نہیں بنتی، کوئی منطق ہی نہیں بنتی تھی رہا ہے. اور جو خدا کو نہیں مانتے ان کے ذکر تک کو غیر مناسب اور غیر ضروری سمجھا. تو یہ فیصلے میں یہاں پہ ایک سوال خاطر میں ہی نہیں لایا گیا. یہاں سے ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی فرمانا مناسب نہیں سمجھا، اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارا پورا یورپ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ الحاد کی طرف
اور ایتھیزم کی طرف بڑھ رہا ہے اور وجود خدا کا انکار کر رہا ہے، تو اس کے پھر کیا اسباب ہیں؟ دیکھیں یورپ کے اندر خدا کے وجود کے انکار کے جو اسباب ہیں وہ یہ ایک باقاعدہ چیپٹر ہے، اس کے اوپر ایک پوری کتاب تحریر کی جا سکتی ہے، اتنے زیادہ اس کے اسباب اور محرکات ہیں کہ جن کو، لیکن بہرحال میں آپ کو مختصراً کچھ عرض کر دیتا ہوں. اگر ہم یورپ میں الحاد کے اسباب کی کیٹیگرائزیشن کریں اور اس کی جماعت بندی کریں تو یہ 3 طرح کے اسباب ہیں جنہوں نے یورپ کے انسان کو ملحد ہونے پر مجبور کیا ہے. ایسی حقیقت جو کہ انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، تو وہ کیسے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ اس کا انکار کر بیٹھی؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کے اسباب ہیں. اس کو اگر ہم نام دیں تو پہلی قسم ہے سائنسی نوعیت کے محرکات یا سائنسی اسباب، اور دوسرے اسباب وہ ہیں جو کہ آپ مذہبی اسباب کہہ لیں جن کا تعلق مذہب سے ہے. تیسرے اسباب نفسیاتی نوعیت کے ہیں، سائیکولوجیکل ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں تک سائنسی اسباب اور محرکات کا تعلق ہے تو یورپ میں سائنٹیفک ریولوشن اور سائنسی انقلاب کے بعد ایک ایسے سائنسی ذہن کی تشکیل ہوئی جو کہ روحانیت سے نہایت دور تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ سائنس تو براہ راست نہ خدا کا اثبات کرتی ہے، نہ اقرار کرتی ہے اور نہ انکار کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس جو ہے وہ فزکس سے متعلق ہے، وہ بیونڈ فزکس یا میٹا فزکس اس کی ڈومین میں نہیں آتے. یعنی آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ تجربے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی تجربے میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ماں بعد تجربی ہے. اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ سائنس جو ہے، سائنس خدا کو نہ ثابت کرتی ہے نہ رد کرتی ہے، لیکن سائنس کی بنیاد پر مغرب کے اندر خدا کو رد کیا گیا. یہ ایک غیر منطقی رویہ تھا اور غیر سائنسی رویہ تھا. تو جو سائنسی اسباب ہیں اس میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبب یہ تھا کہ سائنسی ذہن، سائنس چونکہ علت اور معلول یا کوز اینڈ ایفیکٹس کے قانون یا اور اسی طرح قانون یکسانی فطرت ہے، قانون تعلیل ہے، سائنس ان پر بنیاد رکھتی ہے. تو سائنس کو پڑھنے والا ذہن یہ علت اور معلول، ان کے تعلقات اور سائنسی قوانین اور ہر کوز اور ایفیکٹ، ان کی اس ماحول میں تشکیل پانے والا جو ذہن ہے وہ روحانیت کے ساتھ زیادہ میچ نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس ماحول میں سائنس پروان چڑھی وہ غیر روحانی، وہ غیر روحانی اور غیر فطری سرمایہ دارانہ ماحول تھا. جی بالکل. اس ماحول میں پیدا ہونے والے ذہن نے خدا کے وجود کا انکار کیا یورپ میں. یعنی کہ بنیادی بات تو یہ ہوئی کہ جیسے ہی انسان روحانیت سے کٹ گیا تو اس کے اندر وہ مادیت کا جو مادہ تھا وہ پروان چڑھا، اور اس مادے نے اس بات پہ انسان کو قائل کیا کہ وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دے. یعنی دوسرا یہ حوالے سے میں چھوٹی سی بات ایڈ کر کے میں ساتھ ہی اپنے مذہبی اسکالرز کو لائن پہ لوں گا. ناظرین، جو سائنسی اسباب ہیں انکار خدا کے، تو وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک متعین قانون فطرت کے مطابق ہو رہا ہے، لہٰذا ان فطری قوانین کی توجیہ کے لیے ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں معاذ اللہ. تو اس استدلال کا جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ نیچر از اے فیکٹ ناٹ این ایکسپلینیشن. یعنی سائنس اس بات کو ڈیل کرتی ہے کہ جو کچھ ہے کائنات میں وہ کیا ہے، اور یہ بات سائنس کی دسترس سے باہر ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ کیوں ہے. اس کیوں کا جواب جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں اسلام دے سکتا ہے. تو ناظرین کرام کہ سائنسی اسباب کا ذکر تو ہو گیا، تو مذہبی اسباب کا جب ذکر کریں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے عثمان بھائی، مذہبی اسباب جو ہیں وہ الحاد کی تمام محرکات اور اسباب میں سب سے زیادہ اہم ہیں، اور جدید الحاد کی زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ مذہبی نوعیت کی ہیں. مذہبی نوعیت کے اسباب میں جو سب سے اہم اور سب سے بڑا سبب ہے الحاد کا وہ ہے مذہبی طبقے کی لا مذہبیت، خود اہل مذہب کی لا مذہبیت. یعنی مذہب ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، لیکن دور حاضر میں اگر ہم مذہبی طبقے کو دیکھیں، اس کے رویے کو دیکھیں،
تو اس میں سے کہیں بھی مذہبی تعلیمات واضح یا ظاہر نہیں ہوتی. بے عملی بہت بڑا بے عملی یعنی کہ ہر شخص اپنی فیلڈ میں اپنے علم کا نمائندہ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی شخص جس نے داڑھی رکھی ہو, ٹوپی پہنی ہو, مسلمان ہو, تو وہ ایک اسلام کا نمائندے کے طور پر پہچانا جاتا ہے. جس طرح آپ کہہ لیں کہ علماء کرام اور مولوی حضرات جو بھی ہیں یہ دین کے نمائندے ہیں, یہ خدا کے نمائندے ہیں. ایسے ہی یعنی ہم ان سے اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. اگر ان میں کوئی نقص آئے گا, ان کے علم و عمل میں کوئی نقص آئے گا, تو جو ان سے علم حاصل کرنے آیا ہے وہ اگر ان کی ذات میں کوئی عیب دیکھے گا تو وہ ہدف بنائے گا, نشانہ بنائے گا خدا کی ذات کو یا اسلام کو. یعنی کہ لوگ آج کا جو جدید ذہن ہے یہ سہل پسند ذہن ہے, سہولت پسند ذہن ہے, یہ تحقیق کو پسند نہیں کرتا. جدید ذہن علماء کو دیکھتا ہے, مولویوں کو دیکھتا ہے, مذہبی طبقے کو دیکھتا ہے, ان کی جو انفرادی یا ان کی جو ذاتی اعمال ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ خدا اور مذہب سے ہی بیزار ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل ایک غیر منطقی بات ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن دور حاضر میں جو الحاد کے اسباب ہیں اس میں یہ جو اہل مذہب ہیں یا نمائندگان مذہب ہیں ان کی بے عملی, ان کی حد سے زیادہ جذباتیت, کچھ فرقہ وارانہ فسادات کہہ لیں یا الزامات کہہ لیں, بہتانات کہہ لیں, تعصبات کہہ لیں. اور اسی طرح مذہبی اسباب کے اندر مختلف جو مذاہب ہیں دنیا کے اندر ان میں ایسی غیر معقول اور نامناسب تعلیمات موجود ہیں کہ جن کو کوئی بھی ذی شعور انسان قبول نہیں کر سکتا. مثلا ہندوازم میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہے, اور اس طرح عیسائیت میں اور دوسرے مذاہب میں بھی ایسی غیر منطقی اور غیر حقیقی تعلیمات ہیں کہ جو کوئی بھی صاحب عقل انسان تسلیم نہیں کر سکتا. تو متون مقدسہ اور مذہبی کتابوں کے اندر اس طرح کی جو غیر عقلی باتیں ہیں یا جو غیر فطری باتیں ان میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی جدید الحاد کا سبب بنی ہیں. یعنی کہ ایک طرف تو اہل مذہب کا رویہ ہے, ان کا علم و عمل ہے, دوسری طرف جو باطل اور تحریف شدہ مذہبی متون ہیں یہ بھی الحاد کا سبب بنے ہیں. الحمدللہ اسلام غیر محرف ہے, اسلام میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, اور اسلام میں کوئی بھی قرآن پاک میں اور ذخیرہ احادیث میں کوئی بھی ایسی روایت یا آیت موجود نہیں ہے کہ جس کو آپ غیر سائنسی یا غیر عقلی یا غیر فطری قرار دے سکیں. ناظرین کرام, پروگرام کا ٹاپک ذات باری تعالیٰ اور مغربی فلسفہ اور ساتھ ساتھ اسلامی فلسفہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ ایم فل اسکالر فیصل ریاض شاہد پنجاب یونیورسٹی سے. ہمیں انہوں نے آج وقت دیا ہے, ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اچھا فیصل بھائی, وقت بہت قلیل ہے ہمارے پاس, ہم نے بس بات کو وائنڈ اپ کرنا ہے, تو میں ریپڈ فائر جسے کہہ لیں کہ 2-3 سوال آپ سے کروں گا, اس کا مختصر جواب عنایت فرمائیں. ہمارے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر لبرل طبقہ, سیکولر طبقہ جو ہے وہ بہت منظم انداز میں کام کر رہا ہے. اور ماہ رمضان ہے, اور ماہ رمضان کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے, اور کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے انسان کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جو لبرل طبقہ وہ یہ اعتراض یہ کر رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کا امیونٹی سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے, لہٰذا معاذ اللہ خدا نہ خواستہ روزہ نہ رکھیں آپ. تو اس حوالے سے ایک سوال کا جواب تو یہ آپ دیجیے گا, اور دوسرا سوال بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ ایک بہت مغالطہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ کہ ہم پہلے انسان ہیں اور پھر مسلمان. تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سب کچھ چھوڑیں, مذہب کو سائڈ پہ رکھیں, انسانیت کی سطح پر سوچیں. یہ جو گمراہ کن جو سوچ ہے, جو فکر ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی عثمان بھائی, آپ کے دونوں سوال نہایت توجہ طلب اور بہت اہمیت کے حامل ہیں. یہ جو بات ہے لبرلز کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس ہے تو امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو روزے نہ رکھیں, تو اصلاً وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بیماری کی وجہ سے خدا کا حکم نہ مانیں. یعنی انہیں اپنی یہ جو ان کا تحفظات ہیں یا جو ان کا شبہ ہے اس کی بنیاد پر وہ خدا کے حکم کو رد کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لبرلز ہو جائیں, سیکولرز ہو جائیں, یہ پوری جب سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں, جب سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے تب سے ہی یہ مذہب بیزار طبقہ
جتنے بھی لبرلز ہیں یا سیکولرز ہیں یا ایتھیسٹ وغیرہ ہیں، یہ سائنس کی بنیاد پر مذہب کا انکار کرتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر بہت لمبی ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. بہرحال مختصر جواب یہی ہے کہ یہ اصل سے خدا واسطے کا بحر ہے ان کا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، بس مذہب بیداری ہے. یہ کہ درمیان میں یہی کہا جا سکتا ہے ایک سادہ لفظوں میں کہ یہ اسلام اور جو کلمے سے قوت ملتی ہے مسلمان کو، یہ ان سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور کچھ اس طرح کا یہ آپ کو یہ ہر قسم کی مذہبی، اصل میں مذہب کچھ مختلف پابندیاں لگاتا ہے، تو لبرلزم نام ہی پابندیوں سے آزادی کا ہے. دوسرا سوال قبلہ عثمان صاحب، ہاں جی، دوسرا سوال نہایت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں یہ ایک عام مغالطہ ہے کہ عام طور پر عام مسلمان بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم پہلے پیدا ہوئے، ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی اسلام کے مطابق، تو ہم بعد میں مسلمان ہیں، پہلے ہم انسان ہیں. یہ غلط بات ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں انسان ہیں. اب کیسے؟ دیکھیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑا باریک نقطہ ہے یہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی ہم مخلوق ہیں. اچھا، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی عبد ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کی عبد ہے. میں بھی عبد ہوں. کبوتر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا تو میری عبدیت کو کبوتر بنا کر ظاہر کر دیتا. پہاڑ ہے، پہاڑ ہونا بھی ایک عبدیت کا اظہار ہے. پرندے جو ہیں وہ بھی عبدیت کا ایک اظہار ہے. اسی طرح میں جو کچھ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مجھے پہاڑ بنا دیتا، پھول بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، جانور بنا دیتا، یعنی میری عبدیت کو کوئی بھی دوسرا پیرائے اظہار پہنا دیتا یا لبادۂ اظہار پہنا دیتا. تو انسانیت یا نفس انسان یا انسان ہونا در حقیقت میری اصل نہیں ہے، یہ میری اصل کا ایک لباس ہے. میں اصلاً عبد ہوں، مخلوق ہوں، عبد مومن ہوں، یعنی عبداللہ ہوں. کائنات کی ہر چیز عبداللہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. میں اصلاً عبد ہوں اور عبد مومن ہوں، یعنی مسلمان ہوں. میری عبدیت کا اظہار پیرائے انسانیت کی صورت میں ہوا ہے. یعنی انسانیت جو ہے میری عبدیت کا محض ایک اظہار ہے، میرے اظہار کا میرا ایک مظہر ہے. اگر خدا چاہتا تو میری عبدیت کو پرندوں کی شکل میں ظاہر کر دیتا. تو یہ کتنا احسان ہے اس کا کہ اس نے انسانی روپ میں ہمیں بھیجا گیا. ناظرین کرام، بڑی رکت امیز نہیں بلکہ ارکریزی سے جناب قبلہ اسکالر فیصل ریاض شاہ صاحب حوالہ جات کے ساتھ ہمیں مطمئن فرما رہے تھے. یقیناً ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ آج مغفرت کا عشرہ تھا اور اس کی دعا بھی سعیدی صاحب نے کی ہے اور عثمان نورانی صاحب نے ایک نیا ٹاپک لا کھڑا کیا. لیکن کبھی کبھار ہمیں اپنے باطن میں جھانک کر ایسے نظریات جو ہم نے گرد آلود کر لی ہیں ان کو جھاڑ کر دیکھنا ہے کہ آخر اسلام داڑھی اور ٹوپی کا نام ہے، یا اسلام وضو اور سحری افطاری کی دعاؤں کا نام ہے، یا اسلام محض اپنے ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے کا نام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کو اپنانا ہے تو تمام جہتوں سے اپنانا ہے. اور اس کے صوفیزم میں بھی اگر پاؤں رکھنا ہے تو بھی آپ نے سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ نتھی ہونا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبدیت یہ ایک ایسا بندگی کا رشتہ ہے مسلمان کا کہ جو اسے ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، آپ کو، مجھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبدیت کاملہ کے ساتھ اچھا نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں انسان بنا دیا ہے بشکل اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمائی کی ہے، تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس کی اس نعمت عظمیٰ کا ہمیشہ قدر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اطہر سعیدی اور عثمان نورانی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.